کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج اور غریب تھے، مگر دیندار اور دولت صبر و شکر کے تاجدار تھے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو خامد نے اپنی بیوی سے کہا، 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تنور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تنور میں آگ جلا دی اور آ کر اپنے خاوند کے پاس بیٹھ گئی۔ تنور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے آئی، کیا دیکھتی ہے کہ سارا تنور روٹیوں سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تنور میں روٹی لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ پھر خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر اس گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو واقعتاً قدرت خدا کا عجیب تماشا نظر آیا اور تنور کو روٹیوں سے لبریز پایا، جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے لا رکھا، اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب شکم سیر ہو کر روٹیاں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس عورت کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کے فکر دور ہو جائیں اور فارغ البالی کے ساتھ ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اور اس میں عرض و معروض کی کیا حاجت ہے۔ لیکن جب بیوی نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں جو اجابت دعا کا وقت ہے، دعا کی، اے میرے مولا، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری لانڈی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن موتی تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھ، اللہ نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھ کو کیوں جگایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان زر و جواہرات سے بنا ہوا اس قدر مزین اور روشن ہے جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ اس کی زرق برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب کچھ ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو جواب ملا، تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔
یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما اور بدزیبا معلوم ہونے لگا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا، تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں راحت و آرام اور رونق و آسودگی چاہے گی، اسی قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں ایک کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالی سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر اپنے مقام پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت بے ثبات پر باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر کمال و گریہ و زاری سے عرض کیا، اے خداوند کریم، تو بڑا رحیم و حکیم ہے۔ تو نے اپنی لونڈی کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے نجات دی اور اس طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس زبان اور دل سے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا ہی میں جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔